السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اپنے ناظرین کے لیے، سامعین کے لیے لے کے آئے ہیں کتاب الرقاق میں سے باب ما یتقی من فتنۃ المال، کہ مال کا جو فتنہ ہے اس سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ حدیث مبارکہ ہے، عطا رحمۃ اللہ علیہ ذکر کرتے ہیں کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو فرماتے ہوئے سنا، لو کانا لابن آدم وادیان من مال، ابن آدم کو اگر دو وادیاں مال کی دے دی جائیں، ابن آدم کو اگر دو وادیاں، ایک وادی نہیں، 1 لاکھ کی بات نہیں، 2 لاکھ کی یا 10 لاکھ کی بات نہیں ہے، کروڑوں کی بات نہیں، بہت بڑی وادی بھر کے اس کو خزانوں کا، مال کا دے دیا جائے، لبتغا، تو یہ اور کی تلاش میں ہوگا کہ کاش مجھے اور مال مل جائے، اور وادی مل جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم کا جو پیٹ ہے، یعنی جو لالچ ہے، جو طمع ہے، اس کو صرف قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے۔ اور آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ، اور جو بندہ سچی توبہ کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی اسی کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے عظیم نعمت ہوتی ہے کہ بندہ مال کے فتنے سے بچ جائے، اپنے آپ کو مال کے فتنے سے محفوظ کر لے، کیونکہ مال ضرورت ہے، پیسہ ضرورت ہے، ہر فرد، ہر شخص کی ضرورت ہے۔ آپ کو زندگی بسر کرنے کے لیے، اللہ کی بنائی ہوئی نعمتوں کو، ان کو حاصل کرنے کے لیے، ان کے حصول کے لیے آپ کو مال چاہیے، پیسہ چاہیے، لیکن اس کے فتنے سے بچنا کہ کہیں اس دل کے اندر پیسے کا طمع اور لالچ پیدا نہ ہو جائے، کہیں اللہ کی محبت ختم نہ ہو جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ختم ہو کے پیسے کی محبت نہ بیٹھ جائے، کہیں ہماری آنکھوں کے آگے بس پیسے کا لالچ، پیسے کا لالچ، پیسے کا طمع، یہ چیز پیدا نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ اور جب یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے، جب یہ بیماری، یہ مرض لگ جاتا ہے، جب یہ مصیبت آ جاتی ہے، پھر انسان کا دل نہیں بھرتا، پھر وہ شکر والے معاملے ختم ہو جاتے ہیں، پھر نہ شکری ہی نہ شکری ہوتی ہے، پھر یہی ہوتا ہے کہ سب کچھ ہے، گاڑیاں پاس موجود ہیں، گھر پاس موجود ہے، اولاد اللہ نے دی ہوئی ہے، مال اللہ نے دیا ہوا ہے، پھر بندہ حالات کا رونا ہی روتا رہتا ہے کہ بھئی ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے، ہمارے پاس تو پیسہ نہیں ہے، ہمارے پاس تو مال نہیں ہے، حالات خراب ہو رہے ہیں، کاروبار تباہ ہو رہا ہے، پھر بس بندہ رونا ہی رونا شروع کر دیتا ہے۔ اور یہ جو لالچ ہوتا ہے نا، اس کو صرف قبر کی مٹی بھر سکتی ہے، پھر یہ پیٹ بھرتا نہیں ہے، پھر قبر میں جائے گا، مرے گا، فوت ہو جائے گا، تو پھر جا کے یہ لالچ ختم ہوگا۔ جس طرح قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ اس پیسے کے لالچ نے، تکاثر، کثرت کے لالچ نے انسان کو غافل کر دیا ہے، انسان کو اللہ سے دور کر دیا ہے، انسان کو اللہ کی عبادت سے غافل کر دیا ہے، انسان کے دل کے اندر جو دین کی محبت تھی، اسلام کی محبت تھی، اس کو ختم کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حتی زرتم المقابر، حتیٰ کہ تم قبروں تک جا پہنچے ہو۔ تو وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ، جو بندہ اللہ سے سچی توبہ کرتا ہے، اللہ اسی کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں۔ یہ پیسہ بہت بڑا فتنہ ہے، پیسہ آتا ہے تباہی مچا دیتا ہے، پھر اللہ کی نافرمانی میں، اللہ کی بغاوت میں، اللہ کی بے وفائی میں، اللہ کی نافرمانیوں میں یہ خرچ ہوتا ہے۔ اور جو بندہ اللہ سے سچی توبہ کرتا ہے، اللہ پھر اس کی توبہ کو قبول فرما لیتے ہیں۔ اللہ ہمیں
سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اور مال کے فتنے سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، اور جو ہماری دنیاوی ضروریات ہیں اللہ حلال طریقے سے، جائز طریقے سے ہمیں وہ پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ نے جو رزق دیا ہے، مال دیا ہے، پیسہ دیا ہے، اللہ اس کے اندر خیر و برکت نازل فرمائے، اللہ اس کے فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔